بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ایسی تاریخ ساز شخصیت جس کا نام آتے ہی شجاعت، سخاوت، حیا، پاک دامنی، عزت اور عفت گنگنانے لگتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور آرام کر رہے تھے۔ دروازے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی، فأذن له النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی حالہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر آنے کی اجازت دی اور اپنی حالت پر رہے۔ تھوڑی دیر بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، فأذن له وهو علی حالہ، اور اس کے بعد ایک ایسی شخصیت تشریف لائی جب اس نے اجازت طلب کی، فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کیا اور پھر اجازت دی۔ جی ہاں، یہ شخصیت تھی خلیفہ سوم حضرت النورین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب یہ لوگ چلے گئے تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پاک اور لاڈلے پیغمبر، ابو بکر تشریف لائے، اب اپنی حالت پر بیٹھے رہے، عمر فاروق تشریف لائے، آپ نے اسی حالت میں ان کا استقبال کیا، لیکن عثمان ابن عفان جب تشریف لائے آپ نے اپنی حالت کو درست کیا، آپ صحیح ہو کر بیٹھے، اپنے کپڑوں کو سمیٹے اور پھر اجازت دی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں، امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں، اور علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ تاریخ انسانیت کی وہ واحد اور منفرد شخصیت جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں جس کے نکاح میں آئیں۔ جی ہاں، عثمان ابن عفان، حضرت رقیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، اور پھر حضرت ام کلثوم، یہ دونوں حضور کی بیٹیاں حضرت عثمان ابن عفان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں، اس لیے تو آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ اعزاز تاریخ انسانیت میں صرف ایک شخص کو حاصل ہے جس کا نام عثمان ابن عفان ہے۔ ذو الہجرتین ہیں، دونوں ہجرتیں کی، حبشہ کی ہجرت بھی اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت۔ بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کی بشارت دی، بہت سارے ایسے جن کو 2 دفعہ دی۔ عثمان وہ منفرد شخص ہیں جن کی جنت کی بشارتیں انسان گنتا چلا جائے تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو میٹھے پانی کی کمی اور تنگی والے حالات، ایک ہی میٹھے پانی کا چشمہ ہے اور وہ بھی ایک یہودی کے پاس ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حدیث کے مختلف الفاظ ہیں کہ جو کوئی بیر روما کو خریدے گا اس کے لیے جنت ہے، جو کوئی بیر روما کو کھودے گا اس کے لیے جنت ہے۔ عثمان ابن عفان نے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جیش العسرہ، غزوہ تبوک، انتہائی مشکل سفر، کٹھن حالات، پیاس، بھوک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی اور صاف بتا دیا سفر لمبا ہے، حالات کٹن ہے، جس کے پاس جو ہے وہ پیش کرے۔ اتنے میں عثمان ابن عفان تشریف لاتے ہیں، 1000 سواریاں جن میں اونٹ اور گھوڑے ہیں اور 1000 اشرفیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پھینک دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان ابن عفان کی اتنی عظیم الشان نیکی ہے کہ آج کے بعد عثمان ابن عفان کا عمل ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، یعنی یقینی وہ جنتی ہیں۔ تو ایسی خصوصیات کا حامل، ایسی خوبیوں والا انسان زندگی کے آخری ایام، بہت بڑی حکومت اور سلطنت، 22 لاکھ مربع میل سے لے کر 44 لاکھ مربع میل تک، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کام لیا کہ پہلا اسلامی بحری لشکر عثمان ابن عفان نے ترتیب دیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیجا۔ بلوائیوں نے محاصرہ کیا، آپ نے ان کو بتایا کہ کیا تمہیں وہ باتیں یاد نہیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں 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 موقع پر مجھے جنت کی خوشخبری دی، سب نے تصدیق کی، حتیٰ کہ ایک روایت میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان بن عفان، ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا جنت میں اور میرے جنت کے ساتھی عثمان ابن عفان ہیں۔ 82 سال کا یہ بوڑھا اور 44 لاکھ مربع میل پر حکومت، اگر کچھ کرنا چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے عاجزی مسکنت سے بلوائیوں کے حملے میں کئی دن کی بھوک اور پیاس کے بعد 18 ذی الحجہ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ اس امت کے مظلوم اور عظیم شہید تھے۔ حضرت عثمان بن عفان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایک انسان جتنا بھی مالدار ہو لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ڈھونڈنا چاہے تو ڈھونڈ سکتا ہے۔ آپ ایک طرف بڑے ثروت والے اور بڑے مال والے، لیکن دوسری طرف حیا، عاجزی، مسکنت، اور پھر وہ مواقع بھی احادیث میں منقول ہیں کہ جب لوگوں نے اپنا نفع کمانے کی کوشش کی تو آپ نے اپنا سب کچھ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور پھر خاص طور پر شہادت کے وقت آپ کا صبر اور امت کو تقسیم نہ ہونے دینا ایک ایسا سلسلہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے لیے بہترین سبق یہ ہے کہ ان کی زندگی سے یہ سیکھا جائے کہ مالداری انسان کے عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اگر یہی مالداری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کو اس کے اندر ترتیب دیا جائے تو یہی مالداری آپ کے جنت کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اسوہ حسنہ کو پڑھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔